شبر زیدی صاحب، آپ یہ گفتگو تو سن رہے ہیں، ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلال تو بڑی کلیئرلی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی اس میں پوزیشن ہے that they are trying to deal with the situation، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بری سچویشن ہے، they are trying to make the best out of it given the limited resources they have and given the limited options they have۔ دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ، ایک بات تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ میں آپ کی پرسنل ریکویسٹ پہ اس پروگرام میں آتا ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ آپ کو بتا دینا چاہیے کہ میرے ساتھ کون آدمی ہیں۔ میں بلال صاحب کو پرسنلی نہیں جانتا، میں زندگی میں کبھی ان سے نہیں ملا ہوں، مگر یہ جو اسٹیٹمنٹ میرے بارے میں دے رہے ہیں تو وہ ان کو سوچ لینا چاہیے، کیونکہ میں صرف ایف بی آئی چیئرمین رہا ہوں، میرا کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق کبھی نہیں رہا ہے۔ تو اپنی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس چیزوں کا دھیان کریں کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ میرا ایک اس کنٹری کے اندر میرا ایک اسٹیٹس ہے اس کنٹری کے اندر، تو یہ آپ اگر مجھے بتا دیا کریں کہ کون میرے ساتھ آ رہا ہے تو میرے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مجھے کوئی ذاتی ان کے ساتھ انعد نہیں جی، اور بلال بھی ذرا جی بلال یہ بات ویسے بھی آپ کو میرا خیال ہے آپ بہت ہی مہذب شخص ہیں، جیسے کہ سب یہ پینل پہ ہیں، تو وہ میرا خیال ہے بلال نے اوور اسٹیٹ ذرا کر دیا کہ آپ جی جی بلال ہم نہیں دیکھیے جی، میں I don't want to get into this right now in your show, but ایک دفعہ آپ کے شو میں پہلے یہ غیر مناسب بات کر چکے ہیں۔ نہیں، غیر مناسب تو کوئی نہیں کرے گا، it's not acceptable۔ Then he has to have the ability to also listen to it۔ یہ کہہ دینا کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں، جو حکومت کا حصہ تھے، IMF کے ساتھ ہوتی ہے، پھر he should have the courage to defend his own actions and he has اگر یہ اس طریقے سے تنقید کریں گے جو ایک دو شوز میں پہلے بھی کر چکے ہیں تو اس طریقے سے مقرر ہو سکتے ہیں۔ آپ شوز میں آئے ہیں تو جواب بھی دیں، سننے کا بھی حوصلہ رکھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اس وقت IMF کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اس پہ تو آپ نے گفتگو سنی، لیکن جیسے شہباز رانا کہہ رہے تھے پہلے بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا ہے آج کہ ہم بجٹ کو جب تک سپورٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے پروجیکٹس کو پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ تو بلا تھوڑا سا کم ان آن دس پلیز کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈسکشن بجٹ بنانے کے وقت نہیں ہوئی تھی، بلاول اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، میری اطلاع کے مطابق تو ان کے وزراء بھی have remained part of the consultations, although I think the finance minister will be in a better position to confirm this۔ مگر میرے نزدیک تو جی اگر ایز این اتحادی حکومت کی ان کے کوئی اعتراضات ہیں بھی تو وہ ابھی بھی بجٹ کا سیشن تو جاری ہے، تو زیادہ مناسب میری ناقص سیاسی رائے میں یہی رہتا کہ یہ اس کا اظہار جو ہے وہ اتحاد کے اندر ہی کرتے۔ بہرحال ہم نے جی ایک اتحادی حکومت کو ایک کنسنسس کے ساتھ لے کے چلتے آئے ہیں، پچھلے سوا سال سے سب کی مشاورت کے ساتھ ہی ایک مشکل فیصلے اٹھائے گئے ہیں اور سب میں سب کی شراکت رہی ہے جی۔ اور ابھی بھی یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر بھی ابھی پیسج آف دا بل ہونا ہے، تو جو بھی ان کے کنسرنز ہیں وہ یقیناً لائک آل ممبرز آف پارلیمنٹ یا اتحادی جو ہیں، کسی کی کوئی بھی کنسٹرکٹیو انپٹ ہوتی ہے جس سے بجٹ امپروو ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً ایڈریس کی جائے گی۔ گزشتہ روز جی میری اطلاع کے مطابق وزیر خزانہ نے بھی نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں بھی وہ خود جا کے انہوں نے شرکت کی اس میٹنگ میں، جہاں پہ جو ممبرز ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے جس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ شامل تھے، انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے، تو وہاں پہ فائنانس منسٹر کی اور ان کی بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کہ شہباز رانا صاحب بھی شاید اس میٹنگ میں موجود ہوں کیونکہ وہ اکثر میڈیا کے ممبرز بھی وہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تو ایک کنسلٹیشن پروسیس ہے اور کوئی بھی اس میں چیز ہوگی تو وہ ایڈریس ہوگی، مگر میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ حکومت نے ان مشکل حالات میں دو تین چیزوں کو پرائیورٹائز کیا ہے اس بجٹ میں۔ نمبر ایک، جو ہمارا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا ایک سفر ہے اس کو بھی ہم نے جاری رکھنا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اب ہم نے آہستہ آہستہ معیشت کے اندر تھوڑی سی گروتھ بھی انجیکٹ کرنی۔ ڈائریکٹ ریلیف میجرز، دس از اے پرائیورٹی آف دا پرائم منسٹر، جو ڈائریکٹ ریلیف میجرز ہیں سب سے جو ہماری کمزور یا طبقات ہیں یا افیکٹڈ طبقات ہیں ان تک مدد پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو 400 ارب سے 450 ارب کر دیا گیا ہے، سیلریز کو 1 سے 16 گریڈ کی خاص طور پہ 35% بڑھایا گیا ہے،
17.5% پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح کچھ دیگر اور میجرز ہیں یوٹیلٹی اسٹورز کے تھرو فوڈ آئٹمس کو سبسیڈائز کرنا. مگر ہم نے فزیکل اپنے ایک ڈسپلن بھی رکھنا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم نے آہستہ آہستہ معیشت میں گروتھ بھی انجیکٹ کرنی ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا بھی سفر جاری رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہماری فلڈ ریکنسٹرکشن کی اور وہ بھی ریکوائرمنٹ اس کو بھی لے کے چلنا ہے. تو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ حکومت سب کی انپٹس لے کے سارے یہ اکنامک پرائرٹیز کو بیلنس کر کے یہ اس بجٹ کو لے کے چل رہی ہے. اور آپ کو میں ایک اور چیز ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹر نے اس دفعہ ایک انپریسیڈنٹڈ اسٹیپ لیا پرائر ٹو دا بجٹ کہ انہوں نے سیکٹر وائز خود اسٹیک ہولڈر سے میٹنگز کی ہیں, انڈسٹری ریپرزینٹیو سے میٹنگز کی ہیں, انہوں نے زراعت کے شعبے میں کی, انہوں نے پاور سیکٹر کی ایک میٹنگ کی, انہوں نے آئی ٹی ایکسپرٹس کے ساتھ میٹنگ کی. یہ عمل عام طور پہ یا ایف بی آر کی سطح پہ ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ فائنانس منسٹر کی سطح پہ ہوتا ہے. اس دفعہ پرائم منسٹر نے خود بڑی ہینڈز آن اپروچ بھی رکھی. تو دا ہول آئیڈیا واز کہ ایک انکلوسو بجٹ پیش کریں جس کے اندر جو لوگ آن دا گراؤنڈ ہیں, جو ہمارے گاٹ یور پوائنٹ. جی بلال, گاٹ یور پوائنٹ. ٹائم کا بھی ذرا مسئلہ ہے, میں چاہوں گی کہ ان سے پوچھیں. شہباز, یہ بتائیں کہ اگر یہ مطلب انٹرنل جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے تو ایڈریس کیا کسی حد تک بلال نے. مجھے بتائیے آئی ایم ایف کا موڈ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یو بین انگیجڈ ود دیم آن اے ریگولر بیسس اپنی کام کی کیپیسٹی میں, تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, آئی ایم ایف تھوڑی سی فرسٹریٹڈ ہے ود پاکستان. یہ لوگ زیادہ تر ڈائریکٹلی بات تو نہیں کرتے, ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی بڑی نپی تلی ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ کوئی اتنا پازیٹیو نہیں آ رہا. وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں اور تھوڑا سا ان کے اندر غصہ اس چیز کا بھی ہے کہ جس طریقے سے یہ جو ڈیلنگز ہو رہی ہیں اور جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہیں, چاہے جو بھی فیکٹر ہو, جیو پولیٹیکل فیکٹر کی اسحاق ڈار صاحب بارہا بات کرتے ہیں, وہ سامو بات ان کی غلط نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایف کو آپ پبلکلی جا کے اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جب آپ ان کو ایکیوز کرتے ہیں کہ وہ یو ایس فارن پالیسی کا ایک ٹول کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں, جیو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے وہ پاکستان کو لینڈ نہیں کر رہے, تو اس کا جو امپلیکیشنز ہیں وہ ٹاپ لیول تک, مینیجنگ ڈائریکٹر لیول تک جاتی ہیں. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا اس کے اندر یہ فیکٹر ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی ان کے ساتھ کچھ ورچوئل ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس میں کچھ ڈار صاحب کا آپ کو چونکہ پتا ہے ان کا ماشاءاللہ غصہ ان کو بڑی جلدی آتا ہے, تو ان کو 2-3 دفعہ غصہ بھی آیا ہے. اس چیز کو کوئی اتنا پازیٹیولی دوسری سائڈ سے نہیں لیا گیا, کیونکہ جو آئی ایف آئیز ہیں ان کا مذاکرات کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو وہ بڑے نپے تلے الفاظ میں کرتے ہیں, بٹ چونکہ کچھ ان کے ایسے 1-2 انٹریکشنز ہوئے تو اس کا بھی وہاں پہ ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کمٹمنٹس دی گئی ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, اور کلیم یہ کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ہم نے کمٹمنٹس پوری کر دی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا جو آئی ایم ایف کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ہارش ہوا ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں جو پچھلے پروگرامز ہوئے تھے, ہم نے اس سے بڑھ کر بریچ کیا ہے اپنی جو کمٹمنٹس, جو بھی حکومت وقت ہوتی تھی. میں نے تیسرا پروگرام ہے میں کور کر رہا ہوں, 2008 والا کیا, پھر 2013 والا, یہ 2019 کا پروگرام ہے. یہ جو 19 میں ہم وائلیشنز کر رہے ہیں آئی ایم ایف کمٹمنٹس کی, یہ وائلیشنز تو ہیں لیکن اس سے بڑی بڑی وائلیشنز ہم نے ماضی میں بھی کی ہوئی ہیں, تب پروگرام ہو جاتے تھے. تو اس دفعہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ اتنا ڈیپن ہو چکا ہے, اور جو دوسرے فیکٹر جیو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہاسٹیلٹی جو ہے وہ دونوں طرف پائی جاتی ہے. جی بلال, لاسٹ کامنٹ مجھے بتائیے گا کہ واٹ از دا ورسٹ کیس سیناریو فار پاکستان, اگر یہ نہیں ہوتا 9th ریویو مکمل, یو ڈونٹ گیٹ یور ٹرانش, واٹس دا ورسٹ کیس سیناریو؟ دیکھیے, وی ڈونٹ, ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 9th ریویو انشاءاللہ ہم وی آر کمیٹڈ ٹو کمپلیٹنگ دس, اور ہم آئی ایف کے ساتھ اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو بھی اور ونڈوز اویلیبل ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لیے, اور ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے پاس لیورز اویلیبل ہیں کہ ہم اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو اسٹیبلائز بھی کریں اور آہستہ آہستہ بڑھائیں بھی, وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے کہ کل ایک $1 بلین کی ہماری سے بھی رقم آئی ہے جی. تو اسی طرح آگے اور بھی اسی طرح ہی آپ کو آگے انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اچھی خبریں ملتی رہیں گی. کرنٹ اکاؤنٹ اپنے ڈیفیسٹ کو بھی کنٹرول کریں گے, جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 ماہ میں سرپلس میں رہا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کوئی 76% کمی آئی ہے. تو دیکھیے ہماری حکومت کا
یا جو بھی شخص اقتدار میں ہو یا اس کے پاس ذمہ داری ہو، ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم میکسیمم ایفرٹ کریں IMF کا پروگرام بھی مکمل کرنے کے لیے، اور یقیناً ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ IMF کا پروگرام آج نہیں بلکہ کل ہو جانا چاہیے تھا. آئیڈیلی ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے فائدے میں تھا. یہ ہمارے لیے بھی ایک فرسٹریشن کا باعث ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا، مگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ وہ پروگرام نہ ہو رہا ہو تو ہم کام کرنا چھوڑ دیں. تو ہم اسی لیے سارے ایونیوز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں فرینڈلی کنٹریز ہیں، اس کے اندر کمرشل ونڈوز ہیں، اس کے اندر جو بھی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو بہتر کرنے کے لیے، وہ تو ہم ان پیرل ایکسپلور کرتے رہیں گے.